السلام علیکم۔ آج کا میرا لیکچر ہے کلاس 6 کے لیے اردو الف کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ آج ہم کریں گے اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ خلاصہ ہے، حضرت شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین لقب حکیم مشرق تھا اور معلم اخلاق بھی کہلاتے تھے۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سیر و تفریح میں گزارا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ گلستان اپنے فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ آپ کی حکمت و دانش کے اقوال درج ذیل ہیں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر عمل نہ کیا۔ آگے ہے، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہ کرے۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ آگے ہے، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار ہو سکتا ہے کہ دشمن دوسری طرف کان لگا کر سن رہا ہو۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے قدر نہ گھٹا۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے مل کر ایک مردار کو نہیں کھا سکتے۔ دوسروں کو ستانے والا سب سے بڑا بد نصیب ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ آگے ہے، کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ اب ہم کریں گے اس کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال ہے، شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین لقب حکیم مشرق اور معلم اخلاق ہے۔ بیشتر زندگی سیر و سیاحت میں بسر کی۔ شاعری کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خصوصاً گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ کا اہم حصہ شمار کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔